آج سب سے پہلے ہم سوال کرتے ہیں دینی مسائل میں چیلنجز کیا کیا ہیں۔ سب سے پہلا چیلنج کیا ہے؟ میں بات کروں ہمارے لڑکے گٹکا کھاتے ہیں، ہمارے لڑکے موبائل دیکھتے، نہیں، یہ سب آج کل سیکنڈری پرابلم ہو گئی ہے۔ جو سب سے میجر، سب سے بڑی پرابلم جو آئی ہے وہ شاید کم آئی ہو، یا جس کا جتنا مطالعہ یا جس کا جتنی جو گھوم رہا ہے اس کو اس کا علم ہے، آج جو سب سے بڑی پریشانی وہ الحاد کی ہے، ایتھزم کی ہے۔ آج ایسے لوگ آ رہے ہیں جو مسلم گھروں میں پیدا ہوئے ہیں اور جو معاذ اللہ کہہ رہے ہیں کہ ہم باسی بعد الموت پہ یقین نہیں کرتے، ہم موت کی بعد والی زندگی پہ یقین نہیں کرتے۔ آج ایسے نوجوان بچے آ رہے ہیں جو مسلم گھروں میں پیدا ہوئے، جو کل تک نماز روزہ رکھتے تھے، جو کہہ رہے ہیں نہیں جی قبر میں عذاب نہیں ہوتا ہے، جو کہتے ہیں جی جہنم اور دوزخ، جنت ان کا حقیقی وجود نہیں ہے، یہ سب معاذ اللہ صرف تصوری وجود ہے، ان کا خیالی وجود ہے ان کا۔ اور کچھ ایسے آ رہے ہیں جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے وجود کا ہی انکار کر رہے ہیں۔ They are denying the existence of Allah subhanahu wa ta'ala, and they are using quantum mechanics and other theories in order to propose questions and raise questions. ظاہر سی بات ہے جس زمانے میں جس طریقے کا اعتراض ہو، ہم کو جواب دینے کے لیے ویسا علم حاصل کرنا پڑے گا۔ علماء نے جو علم کلام کو سیکھنے پر ترجیح دی اور اس کو فروغ دیا، اس کی وجہ یہی ہے کہ جب بعض غیروں نے اسلام کے اوپر اعتراض کرنا شروع کیا تو متکلمین نے، وہ چونکہ علم کلام کا وہ لوگ استعمال کر کے اعتراض کرتے، تو امام ابو الحسن اشعری رضی اللہ عنہ اور امام ابو منصور ماتریدی رضی اللہ عنہ جو عقیدے کے امام ہیں دونوں، ان لوگوں نے کہا کہ اب ہم بھی علم کلام کو سیکھ کر ان کے اعتراض کا جواب دیں گے۔ لہذا آج اسلام پر جو اعتراض ہو رہا ہے اس کا جواب دینے کے لیے ہم کو صرف نارمل 5، 6، 7 سال کے درس نظامی کا علم کافی نہیں ہے۔ ہم کو اپنے مدرسوں میں وہ نظام نافذ کرنا پڑے گا کہ درس نظامی پہ سے فارغ ہونے کے بعد 1 سال کا اسپیشلائز کورس، چاہے وہ علم کلام پر ہو یا کنٹمپرری موجودہ دور میں جو اسلام کے اوپر اعتراض کیا جا رہا ہے، جو اسلام کے نظام پر، فقہ پر اعتراض ہو رہا ہے، ایسے ہم کو اسپیشلائز کورس شروع کرنے پڑیں گے۔ کیونکہ ظاہر سی بات ہے اسکول اور کالج جانے والا بچہ، اس کو کیا معلوم ہے بنیادی اسلام کی چیزیں، تو ان کو سیکھنے کے لیے مدرسے کو ہم کو اپ گریڈ کرنا پڑے گا، ساتھ ہی اسکول اور کالج کے بچوں کو بھی کچھ ذمہ داری اٹھانی پڑے گی۔ وہ یہ نہیں کہہ سکتے کہ جی مدرسے والے جو ہیں انہی کو ساری ذمہ داری اٹھانی ہے، کیونکہ ایک مدرسے کے فارغ کو کیا معلوم ہے کوانٹم میکینکس کیا ہے یا بگ بینگ تھیوری کیا ہے۔ میں اگزامپل دے رہا ہوں، تو آپ کو ذمہ داری اٹھا کر مدرسے میں جا کر بچوں کو وہاں بتانا پڑے گا تاکہ وہاں سے ہم کو صحیح جواب مل سکے۔ یہ اسلام پر آنے والا جو سب سے بڑا خطرہ ہے کہ مسلم گھروں میں پیدا ہوئے بچے الحاد میں شامل، استغفر اللہ، کفر میں جا رہے ہیں، اور وہ کفر کی قسمیں ہیں۔ کوئی پوری طریقے سے اللہ تبارک و تعالیٰ کے وجود ہی کا انکار کر رہا ہے، تو کوئی اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے خاتم النبیین ہونے کا انکار کر رہا ہے، تو کوئی یہ کہہ رہا ہے کہ ہم اللہ کو مانتے ہیں، رسول کو مانتے ہیں، لیکن قیامت کے دن کو نہیں مانتے، کوئی کہہ رہا ہے ہم فرشتوں کو نہیں مانتے، کوئی کہتا ہے ہم اس حدیث شریف کو نہیں مانتے، یہ قرون وسطی میڈیول ایرا کی حدیث ہے، آج کے زمانے میں اس پر کوئی معاذ اللہ عمل کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ یعنی اس کی مختلف قسمیں ہیں، ہر ایک کو ٹیکل کرنے کے لیے ہم کو لوگوں کی ضرورت ہے۔ یہ کہاں سے حاصل ہوگا؟ تو صرف پرابلم نہیں، ہم اس کا سولوشن بھی ساتھ ساتھ بتاتے جائیں گے۔ پڑھنا ہے ہم کو۔ We have to invest in ourselves۔ ہم کو اپنے آپ میں خرچ کرنا ہے، اچھی کتابیں پڑھنی ہیں، اور پیچ اپ علم نہیں حاصل کرنا ہے کہ آج یہ کتاب پڑھ لی، آج وہ تقریر سن لیا۔ باضابطہ نصاب بنا کر
کہ پہلے الفقہ الاکبر پڑھنا ہے، پھر عقیدہ طحاوی پڑھنا ہے، پھر تفتزانی پڑھنا ہے. جب تک ہم ترتیب نہیں بنائیں گے ہمارا علم کا معیار نہیں بڑھے گا. دوسرا، جو بچے سائنس میں اسٹڈی کر رہے ہیں ان کو دیکھنا ہے. میں مثال کے طور پہ بتا رہا ہوں، بچے سوال کر رہے ہیں، اگر ہر چیزوں سورہ یاسین میں ہے کہ ہر چیز کا جوڑا بنایا گیا، اللہ تعالیٰ نے ہر چیز کو پیئرز میں پیدا کیا ہے. بچے سوال کر رہے ہیں مخنث کا پیئر کیا ہوتا ہے، جو ہجڑے ہوتے ہیں، ہرمافروڈائٹس ہوتے ہیں. میں ایگزامپل دے رہا ہوں. اس طرح بہت سے اعتراض سائنس کو لے کر ہو رہے ہیں کہ قرآن مجید میں جو 7 آسمان کا ذکر ہے اس سے کیا مراد ہے. آپ کہیں گے کہ انٹرنیٹ پہ سارا جواب ہے. سارا جواب انٹرنیٹ پہ ہو کر کوئی فائدہ نہیں ہے. علم سینے میں ہوتا ہے. علم کتابوں اور انٹرنیٹ والا علم کوئی کام نہیں آتا ہے. علم ہمارے سینوں میں ہونا چاہیے، ہمارے ذہنوں میں ہونا چاہیے، تب ہم اپنے آپ کو اور اپنے پریوار والوں کو بچا سکتے ہیں. اگر یہ نہیں ہو سکتا ہے، ظاہر سی بات ہے سارے لوگ محدث اور مفسر نہیں بن سکتے نا. ظاہر سی بات ہے ہم کو سماج میں انجینئرز بھی چاہیے، ڈاکٹرز بھی چاہیے، چارٹرڈ اکاؤنٹنٹس بھی چاہیے، فارماسسٹ بھی چاہیے، بزنس مین بھی چاہیے. تو سارے لوگ تو عالم دین نہیں بن سکتے. تو دوسرا طریقہ یہ ہے کہ ہم اپنے بچوں کو یا اپنے محفلوں میں ایسے لوگوں کو بلائیں جن کے سامنے ہمارے بچے اپنے شک و سوال کو پیش کر سکیں اور وہاں سے شریعت کی روشنی میں جواب مل سکے. عمومی طور پر یہ سوال فقہ سے متعلق ہوتے ہیں. شیئر اور ڈیبنچر میں پیسہ لگانا کیسا، انٹراڈے ٹریڈنگ کرنا کیسا، صحیح ہے. لیکن اب دوسرے سوال بھی آ رہے ہیں کہ سائنس میں ہمارا بچہ پڑھ رہا ہے کہ انسان بندر سے بنا ہے، تھیوری آف ایولیوشن پڑھ رہا ہے، چارلز ڈارونز تھیوری آف ایولیوشن. اور قرآن مجید میں لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، اللہ تعالیٰ نے انسان کو بہترین شکل و صورت پہ پیدا فرمایا. تو ابا یہ قرآن مجید کی آیت ٹکرا رہی ہے ہمارے سائنس کے ٹیچر نے جو بتایا. آپ کے پاس ایسے لوگ ہونے چاہیے جو آپ کے بچے کو اطمینان کن جواب دے سکے. الحاد یہ سب سے بڑی پریشانی ہے. اس کے لیے ایک طریقہ یہ بھی ہے، آپ اپنے بچوں کو دینی ماحول سے جوڑیں. حضور علیہ السلام کی حدیث بخاری شریف کی، تم کس سے دوستی کرتے ہو اس بات کا بڑا خیال رکھو کہ تمہارا ایمان تمہارے دوست کے ایمان سے متاثر ہوتا ہے. اور علماء نے اس پہ بڑی سختی سے عمل کیا ہے. امام ابن سیرین رحمۃ اللہ علیہ کا واقعہ امام مسلم نے اپنے صحیح مسلم کے دیباچے میں نقل کیا کہ امام ابن سیرین رحمۃ اللہ علیہ کے پاس ایک شخص آیا اور کہا میں آپ سے قرآن مجید کی کسی آیت کے متعلق بات کرنا چاہتا ہوں. فرمایا چلے جاؤ، میرے پاس سے چلے جاؤ. پھر کہا میں آپ سے کوئی حدیث شریف کے متعلق گفتگو کرنا چاہتا ہوں. فرمایا نہیں، میرے پاس مت بیٹھو، چلے جاؤ. تو ان کے شاگرد نے پوچھا حضرت یہ آپ سے کوئی دنیا کی بات تو نہیں کرنا چاہ رہا تھا، یہ تو آپ سے قرآن مجید اور حدیث شریف دین کے ہی مسائل پوچھنا کے متعلق گفتگو کرنا چاہ رہا تھا. فرمایا یہ بد عقیدہ تھا، یہ معتزلی تھا، اس کا عقیدہ اہل سنت سے خارج ہو چکا تھا، یہ ہو چکا ہے. اگر یہ قرآن مجید کے متعلق گفتگو کرتا تو اس میں بھی اپنی جو عقلی دلیل اور منطق ڈالتا، اور یہ حدیث شریف کو بھی لاتا تو وہاں بھی کچھ اشکال پیدا کرتا ہے. لہٰذا میں نے اس کے ساتھ بیٹھنا، گفتگو کرنا مناسب نہ سمجھا. یہ جاننا اس لیے بھی ضروری ہے کہ آج کل کچھ لوگ آتے ہیں. ایک بار میں حیدرآباد شہر میں گیا، ایک صاحب میرے پاس آئے، کہا بھائی ہم تو صوفی ہیں. میں نے کہا ماشاء اللہ اچھی بات ہے بھائی، اللہ تعالیٰ آپ کو اور بڑا صوفی بنائے. کہا ہم یہ سب جو ہے عقیدے کے ڈفرینس کو، اختلاف کو ہم نہیں مانتے ہیں. میں نے کہا اچھا. میں نے کہا سب سے بڑے صوفی کون؟ سیدنا امام حسن بصری رضی اللہ عنہ، جو سیدنا علی رضی اللہ عنہ کے مرید اور خلیفہ ہیں. میں نے کہا ان سے بڑے صوفی تو کوئی نہیں، سب ان کے بعد ہی آئے. کہا جی جی. میں نے کہا ان کا عقیدہ کیا تھا؟ ان کا ایک شاگرد تھا واصل بن عطا، تو اس نے ایک شگوفہ چھوڑا کہ ایمان اور کفر کے بیچ میں بھی ایک منزل ہوتی ہے. اسلام کا عقیدہ کیا ہے کہ آپ ایمان پر ہوں گے یا کفر پر ہوں گے؟ تو اس نے کہا نہیں، منزلوں کے بیچ میں بھی ایک منزل ہوتی ہے. تو سیدنا امام حسن بصری رضی اللہ عنہ نے فرمایا اعتزلوا، نکل جا تو یہاں سے، اور اپنے محفل سے نکال دیا اور وہیں سے معتزلہ فرقہ بنا.
میں نے کہا بھائی ان کا تو یہ عقیدہ تھا سیدنا امام حسن بصری رضی اللہ عنہ کہ اگر اس کا عقیدہ درست نہیں ہے تو اس کو نہیں بیٹھانا. اسی طرح امام ابن سیرین رضی اللہ عنہ کا جو عقیدہ یہ تھا کہ اگر کسی کا عقیدہ درست نہیں ہے تو اس سے قرآن مجید اور حدیث شریف کے متعلق گفتگو نہیں. تو آپ کا یہ اپنا نظریہ ہو سکتا ہے, ہم اس پہ کچھ کلام نہیں کریں گے. ہندوستان ایک ڈیموکریٹک جمہوری ملک ہے, کوئی نظریہ رکھے, لیکن اگر آپ اس کو صوفیوں کا نظریہ دکھائیں گے تو ہم رد کریں گے, کیونکہ ہم بڑے بڑے صوفیوں کے اقوال اور افعال کو پیش کریں گے جہاں انہوں نے بد مذہبوں سے پرہیز کیا ہے. تو ہم کو مطالعے کی ضرورت ہے.